चुगली, गीबत, दूसरे पर तबसरा करना, दूसरे पर जजमेंट पास करना, दूसरा भाई है, बहन है, कोई शख्स, उसके बारे में राय देना मनफी तरीके से, ये काम मर्द भी करते हैं, मगर ये हिस्सा खवातीन की तरफ ज्यादा होता है। शिकवा, शिकायत, गीबत, चुगली, दूसरों पर कमेंट करना, ये खवातीन को ज्यादा मिलता है। तो चूंकि इस वक्त मैं अपनी बहनों और बेटियों से खिताब कर रहा हूं, तो लिहाजा मैं इसको पिन पॉइंट करूंगा। मैंने ऐसी खवातीन भी देखी हैं अपनी जिंदगी में। मेरी यंग लाइफ थी, बिल्कुल बहुत बचपन का जमाना तो याद नहीं होता ना, जब इंसान सिन्ने शऊर में आता है, तो सिन्ने शऊर में जब जवानी तक मैंने एक दौर अपना, उस दौर की बात बता रहा हूँ। और बाद अज़ां भी ऐसी खवातीन देखी हैं कि वो सारा दिन 24 घंटे में इतने घंटे इबादत करती थी। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपनी फैमिली में भी देखा है, अपने दूर नज़दीक के रिश्तेदारों में ऐसी खवातीन को भी कि इतनी इबादत गुजार थी। मसलन अगर मैं किसी के घर गया, तवील अरसा रहा, अइज़ा अकारिब का घर है, तो कभी एक रात भी ऐसी मैंने जिंदगी में नहीं देखी जब तक मैं जाता था कि मैं तहज्जुद के लिए उठा हूं। तो मसलन मैं अगर बात कर रहा हूं तो किसी की कोई मेरे उठने के बाद उठा हो। कभी जिंदगी में वफात के वक्त जब इंसान बिल्कुल लाखिर हो जाता है, उस जमाने तक मैंने जिंदगी में ऐसी खवातीन भी देखी हैं कि तहज्जुद कभी नहीं छूटी उनकी। नमाज इशराक भी पढ़ती, नमाज दुहा भी पढ़ती, सलातुल अव्वाबीन भी पढ़ती, नवाफिल की कोई नमाज नहीं छोड़ती थी, तस्बीहात करती, कुरान मजीद के कई पारे रोज की तिलावत करती, दरूद पाक पढ़ती। इतनी कसरत से इबादत करते मैंने कई खवातीन को देखा है कि वो इबादत का अगर हिसाब लगाया जाए, अगर इबादतों से कोई वली बनता तो यकीनन ऐसी खवातीन मैंने देखी कि वो वलीउल्लाह बनाई जाती, वलीउल्लाह होती। मगर मैं साथ ये भी देखता था कि जब सारी इबादत से, तिलावत से, नफल से, तस्बीह से, जिक्र अज़कार से फारिग होती और फारिग होके चारपाई पे जब आपस में बैठ जाती, तो बस फिर किसी दूसरी औरत का जिक्र शुरू कर देती। तस्बीह से फारिग हुई तो भाभी है, भाई की बीवी है, दूसरे भाई की बीवी है, फलां की बीवी है, या कोई बहू है, या कोई और करीबी अइज़ा अकारिब में, बस उसका जिक्र शुरू कर देना और गीबत शुरू हो जानी। तो इबादत की भी कोई हद नहीं होती थी, और जब फारिग होके बैठना, वो सारे दिन की इबादत जब इंसान गीबत करता है तो इकट्ठा ऐसे है जैसे तख्ती पे लिखते रहे, आखिर पे पानी के साथ सारा सब कुछ रायगा, सारा दिन का किया हुआ रायगा चला जाता। गीबत करती, और गीबत और चुगली से सारे दिन का किया करता बर्बाद हो जाता। और मैं जब बिल्कुल नौजवान था, आज की समझ की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल नौजवान था, तब भी मैं यही बात दिल में सोचता था, ये खवातीन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, इस गीबत से अगर पाक होती तो वली बन जाती। हुजूर कुदवतुल औलिया मेरे शेख सैयदना ताहिर अलाउद्दीन बहुत से लोगों का ऐसा हाल मुझे बताते थे, फरमाते थे कि फलां किस्मों के लोग, तबकात, इतना अल्लाह के दीन की खिदमत करते हैं, अल्लाह के दीन की इतनी खिदमत करते हैं, सारा दिन रूखी सूखी पे गुजारा करते हैं, पंजगाना नमाज की इमामत करवाते हैं मस्जिदों में, या इबादत करवाते हैं, या खत दर्स देते हैं, कुरान का दर्स, हदीस का दर्स, बच्चों को कुरान पढ़ाना, राह हिदायत पे लगाना, घरानों को संवारना, इतनी खिदमत दीन करते हैं। तो उनमें अगर एक खराबी न हो, वो हसद, तो ये सारे उलमा, खुतबा, औलिया बन जाए, मगर सारा कुछ करके दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। खुद पसंदी है, हिक़द है, हसद है, ये सारी नेकियों को बर्बाद कर देता। मेरी बहनें और बेटियां ध्यान से सुने, जितने काम आप करती हैं, ये सारे काम ऐसे हैं कि एक एक काम इल्लियीन में, जन्नतियों की किताब में सुनहरे हुरूफ से लिखा जाएगा, अगर हम इन कामों को, नेकियों को, इबादतों को बरकरार रखें। एक अमल हम ऐसा करते हैं, गीबत और चुगली, आपस में बैठे तो किसी की बात छेड़ दी, तुझको पराई क्या पड़ी, अपनी नबेड़ तू, यानी हर कोई आप में से, हम में से ठेकेदार बन जाता है, दूसरे के कैरेक्टर पर, दूसरे के मिजाज पर, दूसरे की शख्सियत पर, दूसरे के रवैये पर, दूसरे की नीयत पर, जो अल्लाह जानता है। हर शख्स अपना हक समझता है उस पर कमेंट करना। ये तो सादा से सादा भी इस तरह करती है, और हम में जो जरा तेज होती हैं और तेज होते हैं, उनके पास बड़ा हुनर होता है, वो बड़े टेक्टिकली, वैसे टेक्ट के साथ इस तरह बात करते हैं और करती हैं कि लगता नहीं है कि ये शिकायत कर रही हैं,
نہیں میں تو بس ایسے ذکر کر رہی ہوں، ہم اپنے معاملات کو امپروو کرنے کے لیے بس ایسے میں کر رہی ہوں کہ ہمارے اندر ذرا اس طرح کی ٹیکٹفلی اس طرح بات کرتی ہیں، کرتے کریکٹر اسیسینیشن ہے، کردار کشی کر رہی ہیں، دوسرے کی منفی بات بتا رہے ہیں، دوسرا کسی کو عزت نہیں کرتی، دوسرا کسی کو ریکگنائز نہیں کرتا، دوسرا اس طرح ہے، دوسرا اس طرح ہے، اس کا عمل اس طرح ہے، اس کا لباس اس طرح ہے، اس کی بول چال اس طرح ہے، دوسرے کے لباس پہ گفتگو کرنا، اس کی میل ملاپ پر گفتگو کرنا، اس کے چال چلن پہ گفتگو کرنا، اس کے دوسرے کے کردار پر گفتگو کرنا، کریکٹر کو قتل کرنا، کریکٹر اسیسینیشن. اور کرتی ہم اتنی تیز لفظوں کے ساتھ اس طریقے سے ہیں جیسے نہیں آپ نہیں کر رہے ہیں کریکٹر، آپ تو بھلائی کر رہی ہیں، آپ خیر خواہی کر رہی ہیں. یہ عمل چغلی ہے، یہ غیبت ہے، اور پھر اس سے جھوٹی افواہیں پھیلتی ہیں. اے نے کی، پھر بی کو، بی نے سی کو کی، سی نے ڈی کو کی، اس نے ای کو کی، زیڈ تک جا پہنچی. وہ گھومتی ہیں، گھومتی رہتی ہیں. تو اے نے کی تو اتنی سی بات تھی، بی نے آگے پہنچائی تو 1 سینٹی میٹر اور بڑھ گئی، سی سے ڈی تک پہنچی تو انچ بن گئی، اس نے آگے پہنچائی 2 انچ بن گئی، زیڈ تک پہنچا تو 10 گز بن گئی تھی، 10 میٹر بن گئی تھی. وہ بات اتنی لمبی ہو گئی تھی. اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس سے ہم اپنی نیکیاں برباد کر رہے ہیں. ہر روز جو عمل صالح کرتی ہیں شام کو سونے سے پہلے برباد کر کے صفر کر کے سوتی. کریکٹر اسیسینیشن کی، جس کی غیبت کی، جس کے بارے میں چغلی کی، جس کے بارے میں منفی بات کی، جو کردار پر کوئی آپ نے تبصرہ کیا، تجزیہ کیا، بیان کیا، خبر دی، جو کچھ کیا، بگاڑا کس کا؟ جس نے کیا اس نے اپنے آپ بگاڑا. 2 وجہ سے. ایک تو یہ کہ دن بھر جو نیکیاں کی تھی غیبت چغلی کر کے سارا صفایا ہو گیا، نامہ اعمال 0 ہو گیا. اور صبح اٹھے پھر نیکیاں کی، سارا دن کر کر کے تھک گئے، ایک جملہ غیبت چغلی کا بولا پھر برباد ہو گیا، صفایا ہو گیا. تیسرے دن پھر اٹھے تو کوہلو کے بیل کی طرح ہم جہاں سے چلے تھے وہیں کھڑے، سفر طے نہیں ہوتا. غیبت چغلی انسان کے عمل کو، کردار کو، سیرت کو، تقویٰ کو، نیکیوں کو برباد کر دیتی. اپنا برباد کر دیا سب کچھ، کوئی نیکی پلے نہ رہی. ایک نقصان. اور دوسرا یہ، جس کے بارے میں آپ نے کومنٹ کیا، جس کے کردار پر تبصرہ کیا، جس کے رویے پر تبصرہ کیا، جس کے بارے میں منفی بات کی، چونکہ وہ موجود نہیں تھا یا موجود نہیں تھی، پشت پیچھے کی، آپ کی نیکیاں برباد ہو گئیں اور آپ کے غیبت کرنے سے اس کے گناہ مٹا دیے گئے. اس نے کوئی نفل ہی نہیں پڑھنے کی تکلیف کی کرنی پڑی اسے، نہ اس نے نفل پڑھے تھے، نہ تسبیح کی، نہ عبادت کی، نہ محنت کی. آرام سے ممکن ہے وہ گھر سوئی ہوئی ہو، ممکن ہے کھانا کھا رہی ہو، ممکن ہے سیر و تفریح کر رہی ہو، اس نے کوئی نیکی عبادت کی محنت نہیں کی. آپ نے جو چند جملے اس کے بارے میں بولے، اللہ پاک نے اس کے اتنے ہی حساب سے گناہ معاف کر دی، مٹا دی. تو اس کو نیکیاں مل گئیں، اس کے گناہ گھٹ گئے، آپ کی نیکیاں مٹ گئیں، آپ کے گناہ بڑھ گئے. کیا حاصل ہوا؟ اور مشن کو الگ نقصان ہوا. ماحول پراگندہ ہوتا ہے، افواہیں پھیلتی ہیں، مشن کا تقدس خراب ہوتا ہے. اگر میں کسی کو یہ کہوں تو میں نے اسے بدکاری کرتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا تو نہیں ہوگا. کوئی کسی کی آنکھوں کے سامنے تو ایسے گناہ نہیں کرتا. تو اگر میں کہوں گا، آپ کہیں گی کسی کے بارے میں، تو آپ نے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، کسی نے گناہ آپ کی آنکھوں کے سامنے تو نہیں کیا، تو آپ نے کسی سے سنا ہی ہے نا. تو صرف 2 ہستیوں سے سنے تو غلط نہیں ہو سکتا، باقی جس سے سنے اس میں غلطی ہو سکتی. اللہ سے سنے تو غلط نہیں ہو سکتا، تو اللہ سے صرف اللہ کا رسول سنتا ہے، یا جبرائیل امین سنتے ہیں، یا اللہ کے رسول سے سنے تو غلطی نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول سے صحابہ سنتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے. باقی ہر بشر اپنی اسیسمنٹ میں غلط ہو سکتا ہے. تو آپ نے جب ایسا کلمہ بولا، وہ کسی سے سنا تھا، خدا جانے اس نے آگے کسی سے سنا تھا، اس نے آگے سنا تھا، بات چلتے چلتے کتنی بڑھ گئی تھی، کتنی سچائی تھی. اور آپ سے قبر میں اس کے بارے میں سوال نہیں ہونا، فلاں بدکار تھا یا نہیں تھا، فلاں گناہگار تھا یا نہیں تھا، فلاں منافق تھا نہیں تھا، فلاں کیسا لباس پہنتا تھا پہنتی تھی. یہ سوال آپ سے نہیں پوچھا جانا قبر میں. آپ سے تو سادہ پوچھا جائے گا، اپنی سنا، تو رب کو جانتی، اپنے دین کو جانتی، اپنے رب کو جانتی، اپنے رسول کو پہچانتی ہو، بس. تو جو نیک اعمال کا نامہ اعمال بچا ہوا ستھرا لے کے ایمان اور عمل گیا ہوگا،
اس کو توفیق ہوگی کہ صحیح جواب دے سکے گا. اور جس نے ہر روز نیکیاں کر کے عمل مٹا دیے، ہر روز برباد کر دیا اور غیبتیں چغلیوں کے گناہ لکھوا دیے، تو یہ بڑا گناہ بن جاتا ہے. چھوٹا سا الزام جو آنکھوں سے نہیں دیکھا اور کہے وہ الزام ہوتا ہے، تو آپ نے لگا دیا سنی سنائی بات پر. اور بعض کا سنی سنائی بات کو آگے کر دینا، آقا علیہ السلام نے فرمایا جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے. کسی سے بات سنی آگے کر دی. اب بتائیں، جتنی باتیں ایک دوسرے کے بارے میں ہم لوگ کرتے ہیں کہ فلاں مجھے اچھا نہیں جانتا یا مجھے اچھا نہیں جانتی، یا فلاں میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہی ہے، فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا، فلاں مجھے گھٹانا چاہتی ہے، وغیرہ وغیرہ. کوئی ایک آدھ کیس ہوگا کہ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا ہوگا. موسٹلی ایک دوسرے شیئر کرتی ہیں، بہنیں بیٹیاں شیئر کرتی ہیں ایک دوسرے سے سن کر، یا اندازہ کرتی ہیں ایک دوسرے کے عمل سے. تو گیس کیا تو وہ بھی حقیقت نہیں، شیئر کیا وہ بھی حقیقت نہیں. تو اس الزام کا گناہ بھی سرایا. اور اگر بھلے حقیقت بھی تھی تو آپ سے تو اللہ رسول نے فرمایا ہی نہیں کہ آپ کی ذمہ داری ہے کمنٹ کریں اور آپ اس کا جواب دیں اور آپ اس پر تبصرہ کریں. نہ قبر میں پوچھا جانا ہے، نہ قیامت میں پوچھا جانا ہے، نہ دنیا میں پوچھا جانا ہے. آپ جتنا زبان کھولیں گی کسی کے بارے میں تو کوئی گناہ ہی نکلے گا منہ سے. لہذا میری نصیحت یہ ہے کہ اس عمل کو ترک کر دیں، جس میں تھوڑا ہے یا زیادہ اس سے توبہ کر لیں. اور مشن میں کام کرنے والی بیٹیاں بہنیں تو کلیتاً تائب ہو جائیں. یہ زہر ہے جیسے جس سے موت واقع ہو جاتی. دوبارہ اب زندگی میں اس طرف نہیں آنا، اپنی زبان کو سی لیں. جب کسی کے بارے میں میرا آخری کلمہ اس موضوع پر یاد رکھ لیں، اگر زبان کھولیں کسی کے بارے میں، کسی بہن کے بارے میں، کسی بھائی کے بارے میں کھولیں تو اس کی اچھائی بیان کریں. اگر اس کی کوئی اچھائی معلوم نہیں تو چپ رہیں. برائی آپ کے نالج میں ہے تو اس کو زبان پر لانے کی حاجت، اس میں گناہ ہی ہوگا.